بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، کتاب مستطاب ما لا بد منہ فارسی کا یہ چوتھا لیکچر ہے، کتاب الایمان، لیکچر نمبر 4۔ قدوری شریف کتاب طہارت کا جو پچھلا درس ہوا ہے، جس کو درس نمبر 5 لکھا گیا، وہ بھی در حقیقت درس نمبر 4 ہے، اور اب اس کتاب کا چوتھا درس۔ فرماتے ہیں خیر و شر ہر چے باوجود می آید، خیر و شر میں سے ہر جو بھی چیز وجود میں آئی ہے، و کفر و ایمان و طاعت و اسیاں ہر چے بندہ مرتکب آمی شود، اور کفر اور ایمان، اطاعت اور فرمانی، جو چیز بھی بندہ جس کا مرتکب ہوتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے، ہما با ارادہ الہی است، سب ارادہ الہی سے ہوتا ہے۔ انسان سے اچھائی صادر ہو یا برائی، اللہ کے ارادے سے ہی ہوتی ہے۔ ارادہ اور چیز ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ رضا بھی اس میں ہوتی ہے۔ مثلا کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو اللہ کے ارادے سے ہے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں۔ ارادے سے اس معنی پر ہے کہ آدمی اللہ نہ چاہے تو ایک پر بھی نہیں ہلا سکتا، ایک مکھی کا پر بھی نہیں توڑ سکتا، ایک پتا بھی نہیں توڑ سکتا، طاقت اسی کی دی ہوئی ہے اب، لیکن یہ اسے اجازت نہیں ہے کہ غلط میں استعمال کرے۔ عذاب اس لیے ہوتا ہے۔ ہما شود، ہما با ارادہ الہی است، یہ سب ارادہ الہی کے ساتھ ہے۔ اما حق تعالیٰ از کفر و معصیت راضی نہیں ہے، بہرحال حق تعالیٰ کفر اور نافرمانی سے راضی نہیں ہے۔ و برآں عذاب مقرر فرمودہ، اور اس پر عذاب مقرر فرماتا ہے کفر و نافرمانی پر۔ بعض طاعت و ایمان راضی است، اور اطاعت اور ایمان سے راضی ہے۔ و بثواب برآں وعدہ فرمودہ، اور ان پر ثواب کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی وہاں وعید ہے اور یہاں وعدہ ہے۔ ارادہ چیز دیگر است و رضا چیز دیگر، ارادہ اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ جیسے وہی مثال، زید کا کفر ارادہ الہی سے ہے، لیکن اس میں رضا الہی نہیں ہے۔ زید کا ایمان ارادہ الہی سے بھی ہے اور اس میں رضا ایمان بھی ہے۔ وہ ہزاراں ہزار درود نامعدود نثار انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ہزاروں ہزار درود نامعدود جن کی کوئی عدد نہیں ہے، بے شمار، وہ نثار ہوں کس پر؟ انبیاء علیہ السلام، کہ اگر آہاں مبعوث نمی شدن، کہ اگر یہ ہستیاں مبعوث نہ ہوتی، نہ جلوہ گر ہوتے، یہ کسے راہ ہدایت نمی دید، کسی کو ہدایت نہ ملتی، ابا علوم حق کا نمی رسید، اور کوئی بھی علوم حق کا تک نہ پہنچتا۔ ہما انبیاء برحق انت، تمام انبیاء برحق ہیں۔ اول شاں آدم علیہ السلام، اول ان میں آدم علیہ السلام ہے۔ وافضل شاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور افضل ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خاتم النبیین، جو خاتم النبیین ہے۔ یہ تو بچے بچے کو عقیدہ پڑھا دیں، آقا کا نام لیا کریں تو کہا کریں اللہ کے آخری نبی فرماتے ہیں، خاتم النبیین فرماتے ہیں، خاتم المعصومین فرماتے ہیں، تاکہ قادیانیوں کی بھی کاٹ ہو اور تفضیلیوں کی، رفضیوں کی بھی کاٹ ہو۔ اور معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اسراء، سرکار کی معراج اور ان کا اسراء، جس سے اسرا ماضی کا صیغہ ہے، اسراء پیغمبر اور معراج پیغمبر، از مکہ و مسجد اقصی، ابتداءً مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک، واز آنجا، اور پھر اس جگہ سے با اسمان ہفتم و سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک، حق ہے۔
وہ کتاب ہے آسمانی کے بر انبیاء نازل شدہ. یہ نہیں کہ وہ آگے کے کوئی انکاری ہیں. یہ وجود شے ثبوت شے جو ہے وہ غیر کی نفی نہیں ہوتی. یعنی آگے جو مکان لا مکان اور رویت باری تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ بھی ثابت ہے. وہ کتاب ہے آسمانی کے بر انبیاء نازل شدہ. کتاب ہے کتاب کی جمع اور آسمانی کتابیں کے اوپر انبیاء کے نازل ہوئیں. تورات و انجیل و زبور و قرآن مجید اور صحیفہ ابراہیم وغیرہ. تورات انجیل زبور قرآن مجید اور ابراہیم اور دیگر پیغمبروں کے صحیفے وغیرہ ہما حق کا سب حق ہیں. بر ہما انبیاء و ہما کتاب آئے خدا ایمان پایا. اوپر تمام نبیوں کے اور خدا کی تمام کتابوں پر ایمان چاہیے. بایداور ایمان لانا چاہیے. لیکن در ایمان عدد انبیاء و عدد کتابہ ملحوظ نہ باید داشت. قدد آہا از دلیل قطعی ثابت نیست. ہاں لیکن انبیاء کی تعداد کے ایمان میں اور کتابوں کی تعداد میں کوئی لحاظ نہ چاہیے کہ عدد ان کا دلیل قطعی سے ثابت نہیں. اسی وجہ سے جب بھی بولیں یوں بولیں 4 آسمانی کتابیں اور کم و بیش جتنے بھی صحیفے ہیں سب پر میرا ایمان ہے. اور انبیاء اکرام رسول اعظام 1.25 لاکھ کی قید نہ لگایا کریں. کم و بیش 1.25 لاکھ. روایات مختلف آئی ہیں. ایسا نہ ہو متعین کرنے سے کسی غیر نبی کو آپ نبی مان بیٹھے ہیں اگر ان اللہ تعداد کم ہے 1.25 لاکھ سے یا زائد ہے تو آپ کسی نبی کا انکار نہ کر بیٹھیں. تو متعین نہ کیا کریں. کم و بیش کی قید لگایا کریں. انبیاء ہما معصومن الصغیر و کبیر. انبیاء سب کے سب معصوم ہیں صغیر سے بھی کبیر سے بھی. از پیغمبر وانچے از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدلیل قطعی ثابت شدہ. اور وہ آنچے وہ جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل قطعی کے ساتھ ثابت شدہ ہے باہما ایمان باید اس پر مکمل کا مکمل ایمان چاہیے. باہما ایمان باید اس سب پر ایمان چاہیے مکمل. و ایمان باید آورد کے ملائکہ بندگانے خدا حق انت معصوم انت از گناہ. اور اس پر بھی ایمان چاہیے کہ فرشتے سب کے سب خدا کے بندے اور معصوم ہیں گناہوں سے. اور منزہ اند از مرد و زنی محتاج نستن باکل و شرب. اور وہ اس سے بھی پاک ہیں کہ انہیں نر مادہ مرد زن کہا جائے اور وہ محتاج نہیں ہے کھانے پینے کے بھی. رسانت کان وحی و حاملان عرش اند. وحی کا پیغام پہنچاتے ہیں عرش کے اٹھانے والے ہیں. اور بہر کارے کے معمور اند. اور ہر وہ کام کے جس کے لیے وہ معمور کیے گئے ہیں اس پر وہ کیا ہے پر وہ قیمت اس پر قائم ہے. انبیاء و ملائکہ باوجود ہے کہ اشرف مخلوقات اور مقربان درگان اند مثل سائر مخلوقات ہیچ علم و قدرت نہ دارن. انبیاء اور فرشتے باوجود یہ کہ اشرف مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہیں لیکن دیگر مخلوقات کی مثل کوئی علم اور قدرت نہیں رکھتے مگر آنچے خدا آہارا علم دادا. مگر وہ علم جو خدا انہیں عطا فرماتا ہے وہ قدرت دادا اور جو خدا انہیں قدرت دیتا ہے. یعنی ذاتی کی نفی ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں دیا ہی نہیں ہے وہابیوں کی طرح انہیں ہے ہی نہیں جی ذرا بھی نہیں جانتے. استغفر اللہ. اللہ کے بتائے سے بھی منکر ہو جاتے ہیں یہ. اور بذات و صفات الہی ایماندارن اور ذات و صفات الہی پر ایمان رکھتے ہیں یہ. چنانچہ سائر مسلمانہ دارند و در ادراک گناہ با عز و قصور معترف و در ادائے حقوق بندگی بشکر توفیق الہی ناطق. چنانچہ تمام مسلمان جتنے بھی ہیں وہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے ادراک میں عز قصور کے معترف ہیں. حقیقت خدا ہم نہیں جان سکتے اور حقوق بندگی کی ادائیگی میں اس کی دی ہوئی توفیق کا شکر بجا لاتے ہیں.
بندگان خاص الہی را در صفات واجبی شریک داستن یا آہا را در عبادت شریک سختن کفر است. خدا کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات واجبہ میں شریک ماننا یا ان کو عبادت میں شریک جاننا یہ کفر ہے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کی صفتیں جیسے رزق دینا، مارنا، جلانا، کہنا یہ بندوں کی بھی صفتیں ذاتی طور پہ یا معاذ اللہ ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے تو یہ کفر ہے. چنانچہ دیگر کفار بہ انکار انبیاء کافر شدن، جیسا کہ دیگر کفار انکار انبیاء سے کافر ہوئے. ہم چنا نصارا عیسیٰ را پسر خدا و مشرکان عرب ملائکہ را دختران خدا گفتن. اسی طرح عیسائی کافر ہوئے کس وجہ سے کہ عیسیٰ کو پسر خدا انہوں نے جانا، اور مشرکان عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ بھی کافر ہیں. علم غیب باہاں مسلم داشتن، اور علم غیب ان کا مسلم جانتے ہیں، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی طرح ذاتی طور پر اپنا علم رکھتے ہیں. کافر شدن انبیاء و ملائکہ را در صفات الہی شریک نہ باید کر، غیر انبیاء را در صفات انبیاء شریک نہ باید کر. یہ کافر ہوئے ان کو ذاتی علم کا حامل سمجھنے کی وجہ سے، اور انبیاء اور فرشتے جو ہیں وہ صفات الہی میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور غیر انبیاء صفات انبیاء میں شریک نہیں ہیں. یہ بات بھی جان لیں، انبیاء اور ملائکہ کو صفات الہی میں شرکت نہیں ہے، اور غیر انبیاء کو نبیوں والی صفتوں میں شرکت نہیں ہے، یعنی ان کا مقام نبیوں سے کم ہے. وسمت سوائے انبیاء و ملائکہ دیگر را اصحاب و اہل بیت و اولیاء ثابت نہ باید کر. یہ بھی اسلام کا عقیدہ. آج کل اس میں بڑی لوگوں نے گڑبڑ کی ہے، بڑے بڑے جبوں کبوں والے اور سادات، اور بعض جعلی سادات اور بعض اصلی، اور رافضیوں کے پیچھے چل کے اہل بیت کی معصومیت کے بہت دعوے کرنے لگے، اور جو ان کو معصوم نہ مانے اسے دائرہ اہل سنت سے خارج ماننے لگے، جبکہ یہ انہیں معصوم مان کر خود دائرہ اہل سنت سے نکل گئے. عصمت سوائے انبیاء اور ملائکہ کے دیگر کے لیے صحابہ سے ہوں یا اہل بیت سے اور یا اولیاء سے ثابت نہ باید کر، ثابت نہیں کرنی چاہیے. اور مطابقت مقصود بر انبیاء باید داشت، اور مطابقت مقصود بر انبیاء باید داشت، اور پیروی انبیاء کے مشن کی کرنی چاہیے. آنچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر داداست، وہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے با ایمان باید اس پر ایمان رکھنا چاہیے. پانچ فرموداس، اور وہ جو فرمایا برا عمل باید کر اس پر عمل کرنا چاہیے. آنچ منع کردہ باز باید ماند، اور جس سے منع فرمایا اس سے باز کرنا چاہیے. وہ قول و فعل ہر کسے کہ سرے موز قول و فعل پیغمبر مخالفت داشتہ باشد، اور قول اور فعل ہر کسی کا جو ایک بال کے سر برابر بھی قول و فعل پیغمبر سے مخالف رکھتا ہو، آرا رد باید کر، تو اس کو رد کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہواؤں میں اڑتا ہے تو جی آپ اسے ولی مان لیں. پیغمبر خبر داداس کے سوال منکر و نکیر در قبر حق است. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ سوالات منکر و نکیر جو قبر میں ہوتے ہیں یہ حق ہیں. عذاب قبر مر کافراں را و بعض گناہگاراں، اور عذاب قبر خاص کافروں کے لیے اور بعض گناہگار مسلمانوں کے لیے حق است، یہ بھی حق ہے. اور بعثت بعد موت روز قیامت حق است، اور اٹھنا موت کے بعد روز قیامت یہ بھی حق ہے. و نفخ برائے اماتت و یا حق است، پہلی سور پھونکنا جو جتنے زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے برائے اماتت یعنی مارنے کے لیے، و احیا اور پھر سب کو زندہ کرنے کے لیے دوسرا پھونکنا یہ حق ہے. نفخ کا معنی ہے پھونکنا، یہ 2 دفعہ ہوگا. نفخ اولا پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تمام کائنات در برہم ہو جائے گی، جو زندہ ہیں وہ بھی مر جائیں گے. دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو مردے بھی قبروں سے جی اٹھیں گے، یہ حق ہے. وَإِنْ شِقَاقِ آسمان ہا وریختن استارگانو پریدن کو ہاؤ برباد رفتن زمین از نفخ اولا. انشقاق آسمان، آسمانوں کا پھٹ جانا، وریختن استارگان ستاروں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، وہ پریدن کوہا اور ہوا ان کی طرح اپنا یہ جو ہوتے ہیں شمع پہ
جلنے والے پروانے، پروانوں کی طرح پہاڑوں کا اڑنا، اور برباد رفتن زمین، اور زمین کا برباد ہو جانا، از نفخہ اولا پہلے پھونکنے کے وقت سے، و برآمدن مردگاں قبور ہو بعض پیدا شدن عالم بعد عدم بنفخہ ثانیہ ہما کس، اور مردوں کا برآمد ہونا قبروں سے اور بعض کا پیدا ہونا جہاں میں عدم کے بعد، یہ دوسرے پھونکنے کے وقت یہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر والوں کا قبر سے نکل آنا، اور جو ویسے معدوم ہو گئے تھے ان کا بھی زندہ ہو جانا، یہ سب حق ہے نفخہ ثانیہ کو۔ حساب روز قیامت، وزن کردن اعمال در میزان و شہادت عذاب و گذشتن از صراط کہ بر پشت دوزخ باشد تیز تر از شمشیر و باریک تر از مو حق است۔ اسی طرح حساب روز قیامت کا اور وزن کرنا اعمال کا میزان میں، ترازو میں، اور اعضاء کا بول کے شہادت دینا جیسے سورہ یاسین میں ہے، اور گزرنا صراط سے، پل صراط سے کہ جو برپشت دوزخ، دوزخ کی پشت پر ہے ہوگا تیز تر از شمشیر، تیز تر ہوگا کس سے؟ تلوار سے، اور باریک تر از منہ، اور باریک ہوگا بال سے۔ حق کس، یہ سب حق ہے۔ یہ لوگ کہہ دیتے نا یہ ایسے بات ہے، یہ دنیا خود پل صراط ہے، جی دنیا پل صراط اور معنی پر ہے، وہ پل صراط بچھے گا دوزخ کی پشت پر، اللہ سلامتی سے پار لگائے، یہ دعا کریں۔ بعد مثل برق، بعد مثل کس کے؟ بجلی کے، وہ بعد مثل بعد مثل کس کے؟ ہوا کے، اور بعد مثل اسب جواد، اور بعد مثل کس کے؟ عمدہ گھوڑے کے، وہ بعد ایستہ، اور بعد ایستہ بگزرن گزر جائیں گے، گزریں گے اس سے، اور بعض در دوزخ گفتن، اور بعض کٹ کے دوزخ میں گر جائیں گے۔ اللہ اللہ محفوظ رکھے۔ و شفاعت انبیاء اولیاء و صلحاء حق است، نبیوں کی، ولیوں کی، نیکوکاروں کی شفاعت حق ہے۔ اس کا شریف میں بھی ہے کتاب و شفاعت میں، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، شفاعت کریں گے یوم قیامت تین گروہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، انبیاء علماء شہداء، کچے بلکہ اور حاجیوں کے بارے میں، حافظوں کے بارے میں حدیثوں میں، شیرخوار بچے، حمل سے گرا ہوا کچا بچہ، بلکہ پتھر حجر اسود تک شفاعت کریں گے۔ جامع ترمذی میں اس کو ایک زبان بھی دی جائے گی، آنکھیں بھی، مومن کو پہچانے گا اور اس کی شفاعت کرے گا جس نے چوما ہوگا۔ وہ حوض کوثر حق است، حوض کوثر حق ہے۔ آب او سفید تر از شیر، پانی اس کا سفید تر ہے کس سے؟ دودھ سے، وہ شیریں تر از اصل، اور میٹھا تر ہے کس سے؟ شہد سے، وہ برو کوزہا باشند، اور اوپر اس کے کوزے ہوں گے، مٹی کے جیسے کوزے ہوتے تھے نا، تو برتن ہوں گے، مصر ستارگان، ستاروں کی مصر، یعنی اتنے چمکدار بھی اور تعداد میں بھی، ہر کے اذان بنوشت، ہر کے جو سے پیے گا باز پھر تشنا نہ شود، پھر تشنا نہ شود، پھر تشنا نہ شود، پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ، یہ چوتھا درجہ ختم ہو گیا آج 31 ہے 7/21 ہفتہ، چوتھا درس۔ اللہ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سلامتی سے پل صراط پار کر کے صدقہ شفاعت مصطفیٰ کا حوض کوثر سے خوب خوب سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، کرم فرمائے۔ بہت مشکل دور ہے، ایمان کے لالے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اس گروپ میں جتنے ساتھی ہیں ان کا ایمان سلامت رکھ، ان کے صدقے میرا بھی ایمان سلامت رکھنا، ایمان پہ رکھنا، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان والوں میں حشر ہو، ایمان کی جان، جان جہان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، ان کی توجہ خاص نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب، اے اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، فکر نصیب فرما، یعنی دین کی سوجھ بوجھ نصیب فرما۔ تیرے حبیب کا فرمان ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین،
من یرید اللہ خیرا بہ یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے حق میں